أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال الله تعالى في سورة الأحزاب وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال الله تعالى في سورة آل عمران وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح یا فتاح یا فتاح. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا موضوع سخن ہے توکل علی اللہ. توکل کے لفظی معنی ہے بھروسہ کرنا، اپنے کام کو کسی کے حوالے کرنا، اپنی کمزوری کا اقرار کرنا، کسی کو وکیل بنانا. سورہ احزاب کی ابھی جو میں نے شروع میں ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. یعنی قرآن کی اصطلاح میں توکل کے معنی یہ ہیں کہ اولاً آدمی کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پر کامل اعتماد ہو اور وہ یہ سمجھے کہ حقیقت کا جو علم، اخلاق کے جو اصول، حلال و حرام کے جو حدود اور دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے جو قواعد و ضوابط اللہ نے دیے ہیں وہی برحق ہیں اور انہی کی پیروی میں انسان کی خیر ہے. دوم یہ کہ آدمی کا بھروسہ اپنی طاقت، قابلیت، اپنے ذرائع وسائل، اپنی تدابیر اور اللہ کے سوا دوسروں کی امداد و اعانت پر نہ ہو، بلکہ وہ پوری طرح یہ بات ذہن نشین رکھے کہ دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں اس کی کامیابی کا اصل انحصار اللہ کی توفیق اور تائید پر ہے، اور اللہ کی توفیق و تائید کا وہ اسی صورت میں مستحق ہو سکتا ہے جب کہ وہ اللہ کی رضا کو مقصود بنا کر اس کے مقرر کیے ہوئے حدود کی پابندی کرتے ہوئے کام کرے. سوم یہ کہ آدمی کو ان وعدوں پر پورا بھروسہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کا رویہ اختیار کرنے والے اور باطل کی بجائے حق کے لیے کام کرنے والے بندوں سے کیے ہیں، اور انہی وعدوں پر اعتماد کرتے ہوئے وہ ان تمام فوائد اور منافع اور لذتوں کو لات مار دے جو باطل کی راہ پر جانے کی صورت میں اسے حاصل ہوتے نظر آتے ہوں، اور ان سارے نقصانات اور تکلیفوں اور محرومیوں کو برداشت کر جائے جو حق پر استقامت کی وجہ سے اس کے نصیب میں آئیں. سامعین کرام، توکل کی اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان کے ساتھ توکل کا کتنا گہرا تعلق ہے. قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مومنوں کو صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی تاکید کی گئی ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ ہی پر بھروسہ کریں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اونٹنی کو باندھوں اور اللہ پر توکل کروں یا اسے چھوڑ دوں اور توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تم اسے باندھو پھر توکل کرو. غرض یہ کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کی جو تدبیر ہو سکتی ہے بندہ وہ پوری کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے
کہ میں نے تو ممکن تدبیر کر لی، اب تو مدد فرما۔ دراصل یہ ہے توکل۔ کسی شاعر نے کیا خوب توکل کی عکاسی کی ہے۔ توکل کے یہ معنی ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، توکل کے یہ معنی ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ سامعین کرام، انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، جب آپ کی قوم کو آپ کی کہی ہوئی نصیحتیں گراں گزرتی ہیں اور جب قوم مخالفت اور عداوت پر اتر آتی ہے، تب آپ فرماتے ہیں فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، میں نے بس اللہ پر بھروسہ کیا، تم اپنی رائے مجتمع کر لو اور اپنے شرکا کو بھی بلا لو۔ اور سامعین کرام، ابراہیم علیہ السلام، جن کے بارے میں قرآن نے بڑا ہی دلنشین انداز اپنایا ہے، اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ، حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ سامعین کرام، جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور بادشاہ وقت نمرود نے آپ کو آگ کے الاؤ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، تو اس وقت آپ موت کے ڈر سے ذرا بھی گھبرائے نہیں اور نہ ہی آپ کی زبان سے کفر کا کلمہ نکلا، بلکہ آپ کو یہ پختہ یقین تھا، آپ کو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ تھا کہ اگر تمام لوگ اکٹھا ہو کر کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے مقدر کر دیا ہے۔ سامعین، مفسرین کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو الاؤ میں ڈالا جانے لگا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ کہو تو آپ کی مدد کروں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اچھا اپنے رب سے دعا ہی کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا سب کچھ دیکھ رہا ہے اور مجھے یہی کافی ہے۔ اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کا ایسا توکل دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے یوں مدد فرمائی کہ آگ کو حکم دے دیا یا نارو کونی بردوں وسلامً علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین اور بھروسے کی بے نظیر مثال جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی، علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے اسے شعر کا جامہ پہنایا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ سامعین کرام، جیسا توکل ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب پر تھا، ویسا ہی توکل یا اس سے کہیں بڑھ کر توکل آپ کی زوجہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو یہ ہدایت ہوئی کہ وہ اپنے شیر خوار بیٹے اسماعیل اور اپنی زوجہ حضرت حاجرہ کو عرب کے ایک لق و دق صحرا میں چھوڑ آئیں جہاں نہ پانی تھا نہ کھانے کے لیے کوئی چیز تھی، ابراہیم علیہ السلام نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تعمیل کی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے بعد ابراہیم علیہ السلام جب اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو صحرا میں چھوڑ کر واپس ہونے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیا آپ کا اس طرح اس سنسان بے آب و گیا وادی میں ہمیں چھوڑ کر چلے جانا اللہ کے حکم سے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اس پر حضرت حاجرہ علیہ السلام بولی اگر یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے قصے سے بھی یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے بنیامین کو اپنے دوسرے بیٹوں کے ساتھ مصر بھیجنے پر رضامند ہو جاتے ہیں تو ان سے یہ عہد لیتے ہیں کہ وہ بنیامین کو صحیح و سلامت گھر واپس لائیں گے، اور عہد لینے کے بعد فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا بھی حکم نہیں چلتا، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہ علیہ فلیتوکل المتوکلون، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر بھروسہ کرے۔ سامعین،
توکل علی اللہ کے بارے میں ہماری سوچ یہ نہ ہو کہ اللہ کو جو کچھ کرنا ہے وہ خود کر دے گا، یا ہمارے مقدر میں جو کچھ ہے وہ ہو کر رہے گا، ہمیں اسباب و تدبیر اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ سامعین، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا، حکمت اسباب و تدابیر اختیار نہ کرنا، دراصل یہ توکل کی اصلاح کے منافی امر ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی طویل بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ سے شفا یابی کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ اپنے پیر کو زمین پر مارے۔ سامعین، یہ بات انسانی عقل کو اپیل نہیں کرتی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمین پر پیر ان کی بیماری کا مداوا بن جائے گا، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر اسے اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا، جس سے غسل کرنے اور پینے پر ان کی وہ سالوں پرانی بیماری جاتی رہی۔ سامعین کرام، حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں دو اہم سبق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنے ارادے سے بھی انہیں شفا دے سکتے تھے، لیکن چونکہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ایوب علیہ السلام شفا پانے کے لیے کچھ حرکت کرے، اور اسی لیے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے پیر کو زمین پر مارے۔ اور دوسرا سبق جو ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اسباب بھی آدمی کو مہیا ہوں وہ ان کو اس یقین کے ساتھ اختیار کرے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ ہے۔ وہ چاہے تو کمزور اسباب کے باوجود کسی بڑی سے بڑی چیز کو بھی وجود میں لا سکتا ہے۔ سامعین کرام، حضرت مریم علیہ السلام کی مثال بھی پیش نظر رہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جس کھجور کے تنے سے وہ ٹیک لگائے بیٹھی ہیں اسے ہلائیں، یعنی حرکت دیں، پھر جب اس سے پکی ہوئی کھجوریں جھڑیں تو ان کو کھائیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی سبب کے بھی کھجور کھلا سکتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پینے کے پانی کا چشمہ وہاں پر جاری کر دیا تھا، لیکن دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حکم ہوا کہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں کھجور کے تنے کو حرکت دی۔ سامعین کرام، کھجور کا تنا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ چند طاقتور مرد بھی اسے آسانی سے ہلا نہیں سکتے، لیکن جب مریم علیہ السلام نے اس کمزور سبب کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے غذا کا انتظام کر دیا۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو اسباب بھی مہیا ہوں اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ سامعین، ایمان لانے والوں کو مدینہ ہجرت کر کے ابھی 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا۔ یہودی قبائل، مدینہ کے منافقین اور عرب کے مشرکین اسلامی تحریک اور مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کا خاتمہ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ ان حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب بھی اگر مسلمان خاموش بیٹھے رہے تو مدینہ کے یہودی اور منافقین و مشرکین علی الاعلان سر اٹھائیں گے اور مسلمانوں کا مدینہ میں رہنا مشکل کر دیں گے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم کیا کہ جو طاقت بھی اس وقت میسر ہے اسے لے کر میدان میں نکلیں۔ سامعین کرام، جس وقت حضور نے یہ فیصلہ لیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد 300 سے کچھ زیادہ تھی، جن میں صرف 2-3 کے پاس گھوڑے تھے اور باقی آدمیوں کے لیے 70 اونٹ سے زیادہ نہ تھے، جن پر 3 اشخاص باری باری سے سوار ہوتے تھے۔ سامان جنگ بھی بالکل ناکافی تھا، صرف 60 لوگوں کے پاس زرہیں تھیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ وقت جان کی بازی لگانے ہی کا ہے، اس لیے جو طاقت اور اسباب اس وقت میسر آئے اسے لے کر اللہ کے بھروسے پر نکل کھڑے ہوئے۔ تاریخ کے اوراق میں یہ بات سنہرے حرفوں میں قلم بند ہو گئی کہ جب مومن کسی معاملے میں اپنی مقدور بھر کوشش کرتا ہے اور پھر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ بھی اس کی تائید و نصرت فرماتا ہے۔
سامعین کرام، اللہ پر توکل نہ صرف انبیاء کرام کا خصوصی شعار رہا ہے بلکہ ایمان لانے والوں کا بھی یہ وصف خاص ہے۔ قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر مومنین کے اس وصف خاص کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ غزوہ احد کے بعد ابو سفیان اپنے لشکر سمیت مکہ کی طرف روانہ ہو گیا، مگر راستے میں مقام روحہ پر پہنچ کر اسے احساس ہوا کہ مسلمانوں کی طاقت کو ختم کیے بغیر وہ اور اس کے لشکر کا واپس لوٹ آنا جنگی اعتبار سے درست نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بھی غزوہ احد کے بعد مدینہ لوٹ گئے، مگر آپ کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ پلہ بھاری ہوتے ہوئے بھی مشرک واپس لوٹ گئے اور جنگ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، ہو سکتا ہے وہ پلٹ کر مدینہ پر حملہ آور ہوں۔ اس اندیشے کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ہی دن اعلان کیا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے جانا ہے اور وہی لوگ ساتھ جائیں گے جو غزوہ احد میں آپ کے ساتھ تھے۔ حالانکہ اس وقت لوگ زخموں سے چور، غم سے نڈھال اور اندیشہ اور خوف سے دوچار تھے، لیکن سب نے بلا تردد سر اطاعت خم کر دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اپنے ہمراہ لے کر حمراء الاسد کے مقام پر پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔ سامعین، جب ابو سفیان کو یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے لشکر کے تعاقب کے لیے نکل چکے ہیں تو وہ اور اس کا لشکر واپسی کا سوچنے لگے۔ البتہ ابو سفیان نے ایک قافلے والوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ وہ اور اس کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ایک بھاری جمعیت کے ساتھ حملہ آور ہونے والا ہے۔ لیکن اس کے اس پیغام کو سن کر اسلامی لشکر میں انتشار پیدا نہیں ہوا، بلکہ مسلمانوں کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین سازگار ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور جب لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قریش کے کافروں نے آپ کے مقابلے کے لیے بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کلمہ کہا، اور یہ خبر سن کر صحابہ کا ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے بھی یہی کلمہ کہا۔ سامعین کرام، قرآن مجید اور احادیث کے ذریعے اس بات پر روشنی پڑتی ہے کہ انسانی زندگی پر توکل علی اللہ کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ پر جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اس پر توکل کرتا ہے، تو اس توکل سے اسے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ نمبر 1، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے ہر معاملے کے لیے اللہ پر توکل کرتا ہے، اسے اپنا کارساز بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں مزید اضافہ فرماتا ہے۔ اس کی وضاحت سورہ انفال میں اس طرح سے کی گئی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اور جو دوسری بات ہے کہ اللہ پر توکل کرنے سے ہدایت، کفایت اور وقایت حاصل ہوتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر سے نکلے پھر کہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں، میرا پورا توکل اللہ ہی پر ہے، تمام طاقت اور قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں، اب تجھے ہدایت دے دی گئی، تیری طرف سے کفایت کر دی گئی اور تو بچا لیا گیا۔ یہ سن کر شیطان اس سے جدا ہو جاتا ہے، تو دوسرا شیطان اس پہلے شیطان سے کہتا ہے کہ تیرے ہاتھ سے آدمی کیسے نکل گیا کہ اسے ہدایت دے دی گئی، اس کی جانب سے کفایت کر دی گئی اور وہ تیری گرفت اور چنگل سے بچا لیا گیا۔ تیسری بات جو کہی گئی ہے وہ یہ
کہ اللہ پر توکل کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، یعنی جو لوگ اپنے معاملات اللہ کے بھروسے پر انجام دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پسند فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین کے کام میں اپنے ساتھیوں کو بھی مشورے میں شریک رکھو، پھر جب آپ کا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے سارے کاموں کی ذمہ داری اپنے سر لے لیتا ہے۔ سورہ طلاق میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اور پانچویں چیز، جو شخص اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق فراہم کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورہ طلاق میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ سامعین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا تم لوگ اگر اللہ پر ٹھیک سے توکل کرو تو وہ تمہیں روزی دے گا جیسے کہ وہ چڑیوں کو روزی دیتا ہے کہ وہ صبح کو جب روزی کی تلاش میں گھونسلوں سے روانہ ہوتی ہیں تو ان کے پیٹ پٹخے ہوئے ہوتے ہیں اور شام کو جب اپنے گھونسلوں میں آتی ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ سامعین، جو حدیث ابھی میں نے بیان کی یہ توکل کے تئیں ایک عظیم اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح امام ترمذی کی ایک دوسری روایت ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا اور دوسرا محنت مزدوری کرتا تھا۔ محنت مزدوری کرنے والے نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی، اس بھائی کی جو حضور کی خدمت میں رہتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تجھے اسی کی وجہ سے روزی ملتی ہو۔ چھٹی بات، جب بندہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شیطان کے چنگل سے نکال کر اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، شیطان کو ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، بانی جماعت اسلامی ہند مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو 20ویں صدی کا مجدد دین کہا جاتا ہے۔ قادیانی مسئلہ لکھنے پر آپ کو 14 سال کی قید بامشقت کی سزا سنائی گئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جیل کی داستان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک روز جیل میں جیل سپرنٹینڈنٹ آئے اور پوچھا کہ کوئی شکایت ہو تو بتائیں۔ مولانا مودودی نے کہا میں بالکل آرام سے ہوں۔ اس طرح ہر دوسرے تیسرے دن جیل سپرنٹینڈنٹ آتے اور مولانا سے یہی سوال کرتے۔ سامعین کرم، دراصل حکمراں چاہتے تھے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ حکومت کی بات مان لے اور معافی نامے پر دستخط کر دیں، مگر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ جب بات کسی طرح بنتی نظر نہ آئی تو جیل سپرنٹینڈنٹ نے مولانا کو ان کے بچوں کا واسطہ دیا کہ آپ ان کے بارے میں سوچیں۔ اس پر مولانا مودودی نے جو جواب دیا، سامعین کرام غور سے سماعت فرمائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بچوں کو تو میں اللہ کے سپرد کر آیا ہوں، اب وہ جانے اور بچے جانے، ان کی طرف سے میں بالکل فکر مند نہیں ہوں۔ سامعین، اسے کہتے ہیں اللہ پر پختہ یقین، اعتماد اور بھروسہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی اسی طرح اللہ پر یقین، اعتماد اور بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکھتے ہیں جو اللہ کی قدرت پہ بھروسہ، رکھتے ہیں جو اللہ کی قدرت پہ بھروسہ،
دنیا میں کسی کی وہ خوشامد نہیں کرتے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔